اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پچھلے سبق کے اندر نماز کے 14 میں سے 11 واجبات جو ہے مکمل ہو گئے۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے 12ویں واجب سے شروع کریں گے۔ نماز کے اندر جو 12ویں واجب چیز ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا۔ یعنی جس وقت ہم نے 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعتیں مکمل کر لیں، 3 رکعت پڑھ رہے تھے 3 رکعتیں مکمل کر لیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت ہم نے مکمل کر لیں۔ جتنی رکعت والی نماز ہم پڑھ رہے تھے اتنی رکعت ہم نے مکمل کر لیں۔ جب نماز ہماری مکمل ہوگی تو نماز مکمل ہو جانے کے بعد ہم نے تشہد پڑھنی ہے، اتحیات مکمل کرنی ہے، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد جس وقت ہم سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ان الفاظ کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا کیا ہے جی واجب ہے، ضروری ہے نماز ختم کرنا۔ جی نمبر 13واں واجب ہے وطر کی تیسری رکعت کے اندر قرات کے بعد تکبیر کہنا اور دعائے قنوت کا پڑھنا۔ جس وقت قرات مکمل ہوگی سورۃ فاتحہ پڑھ لی، چھوٹی سورت پڑھ لی، اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے، تکبیر کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اس دعا کو پڑھنا کیا ہے جی واجب ہے۔ تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ یعنی ہمیں معلوم یہ بات پڑی کہ اگر کوئی بندہ وطر پڑھتے ہوئے جی تیسری رکعت کے اندر جس وقت چھوٹی سورت پڑھ لی، چھوٹی سورت کے بعد تکبیر کہنا بھول گیا، تکبیر کہے بغیر اس نے دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دی، یا اس بندے نے تکبیر تو کہی لیکن دعائے قنوت پڑھنا کیا ہے جی بھول گیا، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس بندے پر سجدہ صاحب کرنا لازم آئے گا۔ یا روٹین جیسے ہوتی ہے بندہ عمومی طور پر صورت ختم کرنے کے بعد رکوع کے اندر ہی چلا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ تکبیر اور دعائے قنوت دونوں ہی کہنا کیا ہے جی بھول گئے، دونوں ہی پڑھنا بھول گئے، نہ تکبیر کہی اس بندے نے نہ ہی دعائے قنوت پڑھی، تو ایسی صورت کے اندر بھی اس بندہ کیا کرے گا جی آخر کے اندر سجدہ صاحب کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لہٰذا جس وقت وطر پڑھتے ہیں وطر کے اندر تیسری رکعت کے اندر جو ہے وہ ہم نے اس بات کا خوب خیال رکھنا ہے کہ تیسری رکعت کے اندر چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہنی ہے اور اس کے بعد دعائے قنوت کا پڑھنا کیا ہے جی واجب ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز چھوٹ گئی یا دونوں ہی چھوٹ گئیں تو ایسی صورت کے اندر سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جی نمبر 14 آخری واجب ہے جی دونوں عیدوں کی جو نمازیں ہیں، عید الفطر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، عید الاضحیٰ کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، تو دونوں عیدوں کے اندر 6 زائد تکبیروں کو کہنا بھی کیا ہے جی واجب ہے۔ جس وقت ہم عید کی نماز پڑھتے ہیں تو 3 تکبیریں پہلی رکعت کے اندر کہی جاتی ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ کہی جاتی ہیں زائد تکبیریں۔ جی ان تکبیروں کو کہنا بھی کیا ہے جی واجب ہے، ضروری ہے۔ پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ قرات شروع کرنے سے پہلے امام 3 تکبیریں زائد کہتا ہے اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے قرات مکمل کرنے کے بعد 3 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں۔ ان 6 زائد تکبیروں کو کہنا بھی کیا ہے جی واجب ہے۔ اگر وہ تکبیریں بھی چھوٹ جائیں گی تو ایسی صورت کے اندر بھی سجدہ صاحب کرنا جو ہے وہ لازم آئے گا۔